انسان کو چلنے پھرنے کے لیے طاقت کی، قوت کی، توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور توانائی کا سب سے بہترین ذریعہ غذا ہے۔ کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن جب ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کی مختلف سنتیں ہیں، جس کو آج ہم سائنٹیفک بینیفٹس کے ساتھ دیکھیں گے کہ سنت پر عمل کرنے کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب بھی کھانا کھائے تو بیٹھ کر کھانا کھائے، اس لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جس طرح نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف ڈائجسٹیو پرابلمس ہو سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کانسٹیپیشن وغیرہ کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کھانا کھائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیں، اس لیے کہ دن بھر ہم کام کرتے ہیں، مختلف جگہ پر ہمارا ہاتھ لگتا ہے، تو ہمارے ہاتھوں پر جراثیم یا گندگی وغیرہ لگ سکتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے ہاتھوں کا دھونا بہتر ہے۔ ہاتھوں سے کھانا کھائے، یعنی کہ ویسٹرن کلچر کے مطابق چمچوں سے، کانٹوں سے اور کٹلیری وغیرہ سے کھانا نہ کھائے، بلکہ ہاتھوں سے کھانا کھائے۔ یہ سنت ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں سے سائنس کے مطابق انویزیبل ریز نکلتی ہے۔ داہنے ہاتھ سے جو ریز نکلتی ہے وہ پازیٹیو مثبت ہوتی ہے، جس میں شفا پائی جاتی ہے، اور بائیں ہاتھ سے جو ریز نکلتی ہے وہ نیگیٹو یعنی منفی ہوتی ہے، جو کہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کھانا کھائیں ہاتھوں سے کھائیں، بالخصوص داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ تو جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارے ساتھ شفا والی ریز جو ہے ان کے اجزاء اندر جائیں گے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کھانا کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد نمک چکھنا یا نمکین چکھنا یہ سنت ہے، اس لیے کہ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھیں گے، اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ میں جو ہے غدود لعابیہ سلائیوا کا سیکریشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے بھوک کا احساس بڑھتا ہے اور کھانے میں دل لگتا ہے، فرحت ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کھانا کھانے کے بعد نمک چکھنا یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اس لیے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو مختلف روغنی اجزاء، گھی وغیرہ ہمارے منہ میں، حلق میں اور غذا کی نالی میں رہ جاتے ہیں۔ جب نمک چکھتے ہیں تو لعابات کا سیکریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صاف ہوتے ہیں، اور وہاں سے برے اجزاء کا اور نقصان دہ اجزاء کے خاتمے کے لیے یہ بہترین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بھی اچھا ہوتا ہے، اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے ہی کھانا کھایا جائے۔ کھانے میں پھونک نہ مارے، نہ ہی پانی میں پھونک مارے، اس لیے کہ ہمارے منہ میں مختلف قسم کے جراثیم وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ جب پھونک ماریں گے تو وہ جراثیم کھانے میں مل جائیں گے، اس میں کنٹامینیشن ہوگا، جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، مختلف بیماریاں اس سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا کہ کنٹامینیٹڈ کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے مختلف بیماریاں، کولیرا، ڈسینٹری وغیرہ ہم کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مل کر کھانا، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اب اس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کھانا کھانا، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک برتن میں 2-3 لوگ ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی ایک پلیٹ لے اور اس کے اندر جتنی ضرورت ہو اتنا کھانا لے، تاکہ وہ مکمل طور سے صاف بھی ہو جائے اور کھانے کا اسراف بھی نہ ہو، کھانے کی فضول خرچی بھی نہ ہو۔ اس طرح سے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ آئیے اس میں سائنٹیفک بینیفٹ کیا ہوتا ہے۔ بعض پیتھولوجسٹس کے مطابق جب ہم ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں تو عام طور پر ہمارے جسم سے سانسوں کے ذریعے، ہمارے منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے مختلف جراثیم اور بیکٹیریاز نکلتے ہیں اور وہ ماحول میں مل جاتے ہیں۔ تو جب ہم ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں تو ہم سے نکلنے والے جراثیم اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے سے نکلنے والے جراثیم ماحول میں مل کر نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کے مضر اثرات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا یہ اچھا طریقہ ہے۔ بیٹھ کر کھانے کے 3 طریقے سنت مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہے اکڑو بیٹھ کر کھانا، اس کے بعد ہے ایک زانو بیٹھ کر کھانا، اور اس کے بعد
جو جس کی حالت زیادہ ہو، اس کو کھانے میں تکلیف ہو سکتی ہے اس طرح سے، تو اس کے لیے دو زانو بیٹھ کر کھانا، لیکن بہترین طریقہ ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھانے میں جتنی ضرورت ہوں گی اتنا ہی کھانا اندر جائے گا۔ اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا کم ہم کھانا کھائیں گے اتنا کم مرض ہم کو لاحق ہوں گے، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ نقصان کا باعث بنے گا۔ کھانے کو باریک باریک چبا کر کھانا یہ بھی سنت ہے۔ بعض ڈینٹل سرجنز کے مطابق جب ہم کھانے کو باریک چبا کر کھاتے ہیں تو یہ ہماری دانتوں کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کھانے کو باریک نہ چبایا جائے، یوں ہی اس کو کھا لیا جائے، اس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دانت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں کیڑ لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے صرف ایک طرف سے بھی کھانا نہیں چبانا چاہیے، ورنہ اس طرف کے دانت جلدی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے دونوں طرف سے کھانا چبائے، کھانے کو باریک چبائے۔ یوں ہی کھانے کو کھا لینے سے، بغیر چبائے اسی طرح سے نگل لینے سے وہ ہمارے معدے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہماری ایسیڈیٹی وغیرہ، جس کو تیزابیت کہتے ہیں، HCl کا سیکریشن بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی بڑھ سکتی ہے اور مختلف نقصان ہو سکتے ہیں۔ وہ اسٹمک کی دیواروں کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسٹمک کا انفلمیشن ہو سکتا ہے، وہاں پر ورم پیدا ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں آس پاس کے اعضاء کو وہ نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب بھی کھانا کھائے تو کھانے کا جو برتن ہے اس کو اچھے سے صاف کر کے کھائے، اچھے سے اس کو صاف کر لے، اس لیے کہ تحقیق کے بعد میں پتہ چلا ہے کہ کھانے کے اندر جو اسینشل اجزاء موجود ہوتے ہیں، جسے ہم وٹامنز کہتے ہیں اور منرل سالٹس وغیرہ کہتے ہیں، وہ اکثر کھانے کے بیس میں جو ہے پلیٹ کے پیندے پر لگ جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو اچھے سے صاف کر کے کھائیں گے تو وہ اجزاء ہم کو ملیں گے، ورنہ اگر یوں ہی کھانا کھا لیا جائے بغیر ان اجزاء کے تو یہ کھانا ہمارے لیے کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اس لیے پلیٹ کو اچھے سے چٹ کر کر کھا جائے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب ایک دسترخوان پر ہم الگ الگ بیٹھیں گے تو جتنی ضرورت ہوں گی اتنا لیں گے، اور پوری پلیٹ صاف ہوں گی تو یہ جو اجزاء ہے ہم کو اچھے سے ملیں گے اور ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے حدیث کریمہ میں منع کیا گیا۔ اس کے مختلف نقصانات ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ٹیک لگا کر کھانا کھائیں گے تو کھانا صحیح سے چبایا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے ڈائجیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے اور ایبزارپشن وغیرہ میں بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چند ضروری باتیں یہ ہیں کہ کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا اور کھانے کے درمیان پانی پینا یہ سنت ہے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی سائنٹیفک بینیفٹس ہے کہ کھانا کھانے سے شروع میں اور کھانے کے درمیان پانی پینا، یعنی بیفور اینڈ ڈیورنگ دا میل پانی پینا، یہ ہمارے ڈائجیشن کے لیے اور ایبزارپشن کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینے سے وزن بڑھنے کا، ویٹ گین کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب بھی کھانا کھائے تو کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کریں۔ سلاد میں بالخصوص پودینہ، مولی، گاجر، ٹماٹر وغیرہ کا استعمال کریں۔ یہ ایسی اشیاء ہیں کہ ان کے اندر فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے اور ان کے وٹامن وغیرہ، منرلز وغیرہ ان کے اندر اچھے سے پائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے ایبزارپشن کے لیے اور ڈائجیشن کے لیے، یعنی ہضم اور جذب کے لیے فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ان اشیاء کا استعمال کرنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا کھائے، زیادہ کھانا نہ کھائے، جسے ہم اوور ایٹنگ کہتے ہیں۔ اوور ایٹنگ کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے انڈائجیشن ہے، اور اگر ہم زیادہ کھانا کھا لیں تو ہمارے اسٹمک میں جو ہے ایکسپانشن ہو جائے گا۔ زیادہ کھانا جمع ہونے کی وجہ سے وہ متعلقہ اعضاء کو، آس پاس کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ کھانا اپنی بھوک سے 2 نوالے کم کھاؤ، یعنی کہ جتنی بھوک ہے اس سے تھوڑا سا کم کھانا کھایا جائے، یہ ہمارے لیے فائدے کا سودا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ہیرا اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔